دیگر میرے سنٹر پر سب بھائی کی تشریف آوری کا اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج اصل میں شاہ صاحب کا ہی لیکچر ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ شاہ صاحب سے نہیں آ سکے، تو میں چونکہ آپ سے شیئر کر چکا تھا کہ ٹرائل جو ہے اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ ایگزامینیشن آف اکیوز، کہ جب پروسیکیوشن کی ایویڈنس سم اپ ہو جاتی ہے، مکمل طور پر آپ کی ایویڈنس لے لیتے ہیں، اس کے بعد 340(1) اور 340(2) کے بعد مین اس میں جو ہے وہ 340(2) ہے، 342 ہے کہ ملزم پہ جتنی ایویڈنس آئی ہے وہ اس پہ پٹ کی جاتی ہے اور اس ایویڈنس کا اس سے آنسر ہے. اس کے دو پارٹ ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ ایک تو عدالت کسی وقت ایٹ انکوائری ٹرائل اسٹیج کسی وقت بھی کسی ملزم سے کوئی کوشچن پوچھ سکتی ہے، اور یہ 342 میں ہے. اور دوسرا قانون شہادت میں بھی عدالت کو یہ اختیار ہے 161 قانون شہادت میں کہ ڈیورنگ انکوائری ٹرائل کسی وقت بھی فاضل عدالت کوئی بھی کوشچن کسی بھی ملزم سے کسی وقت بھی پوچھ سکتی ہے، کسی بھی گواہ سے بھی پوچھ سکتی ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتی ہے. لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو ہے مینڈیٹری ہے. مینڈیٹری یہ ہے کہ جب ایویڈنس کنکلوڈ ہو جائے گی اور کنکلوژن آف ایویڈنس فرام دی پروسیکیوشن سائڈ، تو ملزم کو پوری کی پوری ایویڈنس ایک کوشچن آنسر اس سے پوچھی جائے گی. اس کی جو فارمیٹ ہے ہم روز اس سے کنفرنٹ ہوتے ہیں کہ مثلاً پہلا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ آیا جو آپ کی پریزنس میں ایویڈنس ہوئی ہے آپ نے وہ سن اور سمجھ لیے، تو وہ کوشچن یہی آتا ہے کہ ہاں میں نے سن اور سمجھ لیا. یس آئی ہیو ہرڈ دا ایویڈنس ریکارڈڈ ان مائی پریزنس. باقی اگر کیس ہے تو اس کا پریکٹیکلی جو پروسیجر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ فلاں وقت یہ ایڈریس کیا، آپ کو فلاں فلاں گواہان نے دیکھا. جتنی بھی انکریمینیٹڈ ایویڈنس ہے جس سے امپلیکیٹ کیا جاتا ہے ملزم کو، جس سے عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بعد اس ایویڈنس کی بنیاد پر ملزم کو کنوکٹ کیا جاتا ہے، یہ جو بھی ریلائنس ہے اس کو وہ ایویڈنس یعنی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف دا لا. پہلا حصہ جو ہے وہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ ایٹ انکوائری ٹرائل انویسٹیگیشن کسی اسٹیج پہ کوئی کوشچن بھی پوچھ سکتی ہے. دوسرا جو ہے وہ مینڈیٹری. اب اس میں دو کوشچن اور ضروری ہے جو آپ سے شیئر کرتے جائیں کہ ان ساری انکریمینیٹنگ ایویڈنس پوچھنے کے بعد ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ اپنے دفاع میں کوئی شہادت پیش کریں، یہ بھی مینڈیٹری ہے. دوسرا 1985 میں 340(2) میں امینڈمنٹ آئی، پہلے نہیں تھی، 1985 میں آئی، کہ اس کو یہ بھی حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف جو چارجز لگائے گئے ہیں ان دی ڈسپروف آف دوز چارجز، آیا آپ 340(2) میں اپنے آپ کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں؟ اور اگر وہ کہے کہ ان دی ڈسپروف میں اپنے آپ کو ایگزامن کروانا چاہتا ہوں، وہ پارٹ ہے اینی پرسن accused of an offense before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code. In any such court shall if it does not plead guilty give evidence on both in disproof of charges or allegation made against him. تو یہ 85 میں امینڈمنٹ ہے کہ اب یہ بھی اس کا رائٹ ہے. اب دو طرح کی آپ کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ کا سمے کا پروسیکیوشن ایویڈنس ایک 342 میں ہوگی، ایک 340(2) میں. اب 340(2) میں جو ہے یہ ملزم کی آپشن ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے، اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی کسی ملزم کو اپنے خلاف ایویڈنس دینے کے لیے کمپیل نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں بہت ساری عدالتوں کا یہ ویو ہے کہ اگر فرق کر دیں، اگر کسی ملزم نے کوئی پلیا پہلی بار لی ہے کہ میں وہ کہتا ہے کہ میں ایکسیپشنس کے علاوہ لی ہے کہ میں اس دوران جس دوران یہ کیس ہوا ہے میں ملک سے باہر تھا، تو وہ اپنے ان چارجز جو اس کے خلاف لگے تھے ان کے ڈسپروف میں کہ میں اس وقت یہاں پہ نہیں تھا، خود بھی آن کورٹ اپنے آپ کو ایگزامن کروا سکتا ہے اور وہ جتنے ڈاکومنٹ ہے وہ پیش کر سکتا ہے. لیکن نارملی پریکٹس یہ ہے کہ یہ 340 سب سیکشن 2 میں فقلا نہیں کرواتے، 342 میں اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اب اگر 342 میں جو ایویڈنس ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس میں 364 CRPC بڑا اہم ہے کہ 164 میں بھی 364 CRPC ہے، 342 میں بھی کوئی پروسیجر ہوگا کہ 364 کا پروسیجر کیا ہے کہ وہ ان کوسچن آنسر یہ ساری اسٹیٹمنٹ ہوگی ایگزامینیشن آپ کا ہاؤ ریکارڈڈ
کہ ایک نیریشن جیسے کوشچن کیا جائے گا کہ یہ ایویڈنس ہے، اس کا پھر آنسر آئے گا. اب اس کو بھی کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو بھی کوئی آنسر نہیں دے. اگر وہ کوئی آنسر نہیں دیتا تو اس کے خلاف انفرنس کو ڈرا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو کمپیل کیا جائے کہ حاصل ہو. تیسری بات یہ کہ ایگزامینیشن آف اکیوز جو ہے 342 یہ آن اوتھ ہے، 340 سب سیکشن 2 جو ہوگا وہ آن اوتھ ہوگا. تھرڈ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط جواب دے دیا جائے تو یہ پرجری یا فالس ایویڈنس کے ذمہ میں بھی نہیں آئے گا، اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. فورتھ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیفینس اس میں لیتا ہے تو پھر اس ڈیفینس کو آپ کرنے کے لیے یہ اس کے پاس اختیار ہوگا کہ عدالت کو ریکویسٹ کرے، اپلیکیشن دے کہ میں ڈیفینس میں یہ ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ 540 کے تحت ایویڈنس کی عدالت طلب کر لے گی اور وہ گواہ بھی اپنے ڈیفینس میں دینے چاہے گا اسی طرح دے گا جیسے پروسیکیوشن دیتی ہے. اور پھر ان کو کراس ایگزامن بھی کیا جائے گا، ان کا پروسیجر وہی ہوگا. ایگزامینیشن چیف ری ایگزامن بھی ہو سکتا ہے، کراس ایگزامن بھی ہو سکتا ہے. پھر 540 کے تحت ان کو طلب کریں گے. پہلے ان چیف میں 132 133 تھا، اب یہاں 540 کے تحت ان کو کریں گے، لیکن پھر پروسیجر وہی ہوگا کہ پہلے ان کا ایگزامینیشن چیف ہوگا، ایگزامینیشن چیف کے بعد ان کا کراس ایگزامن ہوگا اور یہ ایڈورس پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ ان پہ کرے. جیسے اب یہ روزانہ کچھ سی ڈبلیو آتے ہیں، ان پہ بھی کراس ایگزامن ہوتا ہے. کچھ پی ڈبلیو، یہ ڈی ڈبلیو ہوگا جو ڈیفینس میں آئے گا، اس پہ بھی کراس ایگزامن کا اسی طرح حق ہے. اب اس کے بعد جو یہ ڈیفینس یہ اپنی ایویڈنس کا کلوز کر لیتا ہے، 342 کا اسٹیٹمنٹ دے لیتا ہے اور 340 کے تحت اپنے آپ کو ایگزامن کروا لیتا ہے. تو پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کا اگلا پروسیجر یہ ہے، اس سمنگ آف دا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اگر ڈیفینس میں کسی نے ایویڈنس دی ہے تو پھر وہ پہلے آرگومنٹ کرے. اگر ڈیفینس میں کسی نے ایویڈنس نہیں دی تو پھر پروسیکیوشن پہلے کیس اوپن کرے گا اور وہ سم اپ کرے گا. تو اس طرح یہ سیشن ٹرائل میں جو طریقہ کار ہے وہ 245 کے تحت پہلے ڈیفینس والے اپنی آرگو کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیکیوشن آرگو کرے گا. مجسٹریٹ کے ٹرائل میں یہ نہیں ہے، لیکن نارملی پروسیجر وہاں بھی یہ ڈاک ہوتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے کون پہلے کرے گا کون بعد میں کرے گا، یہ ایسا دیا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ججمنٹ پروناؤنس ہو جاتی ہے. اب ایک چیز کو بھائی نے پوچھی تھی کہ مرڈر کیسز میں جب ججمنٹ پروناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہے کہ فاضل عدالت ججمنٹ دے دیتی ہے، کسی کو ڈیتھ سینٹینس دے دیتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہے. لیکن ڈیتھ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو سینٹینس ہے کنفرم ہوگی عدالت عالیہ سے، ہائی کورٹ سے 376 کی تاسیات سے، اور وہ اس کے بعد وہاں سے اگر کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کو ڈیتھ وارنٹ کہتے ہیں جو یہاں سے جاری کرتی ہے. اگر اپیل ہے سپریم کورٹ تک فارغ ہونے کے بعد، اگر اپیل نہیں ہے ادروائز بھی ڈیتھ کنفرم ہو گئی ہے تو پھر 14 دن اور 21 دن یہ انہوں نے ہولڈ کی ہے CRPC میں، اور ان میں یہ شیڈول ہے جس کے مطابق وہ وارنٹ جاری کرتے ہیں. اور وارنٹ کا پروسیجر کیا ہوگا کہ جیل میں پہلے نہیں تھے، یہ 376 کی کنفرمیشن کے بعد 2 طریقے آ گئے. ایک تو ہائی کورٹ رول آرڈر ہے والیوم 1 اور 3، اس کے مطابق جو ہے سیشن جج اس وقت تک ڈیتھ کنفرم نہیں کرے گا جب تک ہائی کورٹ نہیں کہتا. پھر 376 میں بھی ہے اور پھر ڈیٹ آف ایگزیکیوشن ہوگی 14 سے 21 ڈیز کے درمیان. اب اس کا پروسیجر کیا ہے؟ یہ 97 میں اس میں بھی ایک امینڈمنٹ آ گئی 381 CRPC کہ جب ڈیتھ سینٹینس کی ایگزیکیوشن ہوگی تو وہاں لیگل ایئر ہوگی، اور لیگل ایئر کو یہ رائٹ ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو لاسٹ مومنٹ پہ بھی وہاں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ان افینسز میں جن میں کمپرومائز کا اختیار ہے، اور اسی لیے اکارڈنگ ٹو یہ پریزر رول 358 اور یہ 381 CRPC لیگل ہے. اور مجسٹریٹ جو ہے وہ آپ کو ایگزیکیوشن کرنے کے بعد اس متعلقہ عدالت کو دے دے گا وارنٹ واپس کہ جس طرح کہا گیا تھا اسی طرح ایگزیکیوشن کمپلیٹ. تو آج کے لیے یہی کافی ہے.